اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم صلاة على محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے کس سورہ کے بارے میں پڑھا تھا؟ سورہ مبارکہ تکویر۔ کتنی آیتیں کل اس کی؟ 29 آیتیں۔ کون سی سورہ ہے؟ مکی ہے مدنی ہے؟ مکی سورہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس کی 14 آیتوں کے بارے میں کچھ تفصیل پڑھی تھی۔ کتنی قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی جو پچھلا درس پڑھ لیا ہم نے؟ اس میں کل 12 نشانیاں قیامت کی بیان ہوئی۔ 6 قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، یعنی قیامت جو تدریجاً واقع ہوگی اس کی تدریجاً نشانیاں 6، اور 6 نشانیاں جب قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی حشر کے میدان کی 6 نشانیاں۔ ان نشانیوں کے بعد پروردگار عالم نے کچھ قسمیں کھانا شروع کی۔ آیت نمبر 15 میں فلا اقسم بالخنس، بس میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ قسم ہے ان ستاروں کی کہ جو پلٹ آتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، یہ ستارے کون سے ستارے ہیں؟ جو بہت تیز حرکت کرتے ہیں اور بہت تیز حرکت کرنے کے بعد اپنی پہلی جگہ میں یا اپنی مخفی گاہ میں چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کہ جب وہ پلٹتی ہے، پش کر لیتی ہے اور اپنے آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم کہ جب وہ سانس لینا شروع کرتی ہے۔ یہ 4 قسمیں یہاں پر پروردگار عالم نے کھائیں۔ اب یہ کون سے ستارے ہیں کہ جن ستاروں کی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے؟ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے، ہمارے عام عرف میں بھی ایسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو بہت اہم ہو کسی بھی لحاظ سے۔ لہٰذا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تمہاری جان کی قسم۔ کیوں جان کی قسم کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک مخاطب والے کی جو جان ہے وہ بہت اہم ہے۔ یا مثال کے طور پر حضرت عباس کی قسم کھاتے ہیں، یا قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے، یا خدا کی قسم کھائی جاتی ہے، اگرچہ کہ خود قسم کھانا ایک اچھا فعل نہیں ہے۔ قرآن مجید یا شریعت نے اس کو اچھا فعل شمار نہیں کیا، حتیٰ اگر سچ بات پر بھی قسم کھائی جائے، جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے غالباً چھٹے امام کا یا کسی اور امام کا، کہ جب ان کی کوئی چیز چوری ہو گئی اور قاضی کے پاس لے کے گئے اور قاضی کے سامنے جو ہے وہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ میری یہ چیز فلاں شخص نے چوری کر لی ہے، تو کہا کہ آپ گواہ لائیے۔ گواہ نہیں تھے۔ جب گواہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر قسم کھائی جاتی ہے۔ قاضی کہتا ہے کہ تم قسم کھاؤ
کہ یہ چیز جو ہے وہ تمہاری ہے۔ امام نے قسم وہ چیز کو چھوڑنا گوارا کیا لیکن قسم کھانا گوارا نہیں کیا، حالانکہ سچی قسم دی وہاں پر، اس کے باوجود بھی سچی قسم بھی نہیں کھائی امام نے۔ بہرحال تو قسم جب بھی کھائی جاتی ہے ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو کسی بھی اعتبار سے ایک اہمیت کے حامل ہو۔ اب یہاں پر خداوند کریم ستاروں کی قسم کھا رہا ہے۔ اب یہ کون سے ستارے ہیں؟ خنس، خنس خانس کی جمع ہے، فلا اقسم بالخنس، خانس کی جمع ہے۔ خانس خنس سے نکلا ہے۔ خنس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا سکڑ جانا، یا کسی چیز کا پلٹ جانا، یا کسی چیز کا چھپ جانا، پنہان ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے خنس۔ خنس یعنی ان ستاروں کی قسم کہ جو چھپ جاتے ہیں، نظر آنے کے بعد چھپ جاتے ہیں۔ اب یہ کون سے ستارے ہیں؟ اسی لیے شیطان کو بھی کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس الخناس۔ خناس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شیطان چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا شیطان کو؟ اب یہ نہ کہیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ شیطان جو کہ کیا کرتا ہے؟ چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے چھپ کر۔ اس وجہ سے اس کو شیطان کو کیا کہا گیا؟ خناس کہا گیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ الشیطان یوسوس الی العبد فاذا ذکر اللہ خنسہ۔ شیطان بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے چھپ کر، پس جب بندہ خداوند کریم کا ذکر کرنے لگتا ہے تو فوراً سے چھپ جاتا ہے، یعنی بھاگ جاتا ہے، اپنی مخفی گاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان کو کیا کہا گیا؟ خنس کہا گیا۔ یہ جو ستارے ہیں ان کی ایک اور صفت خداوند کریم نے بیان کی، الجوار الکنس۔ جوار بہت تیز حرکت کرنے والے کو، جوار جاریہ کی جمع ہے، جاریہ یعنی حرکت کرنے والا۔ کشتیوں کو جو پانی میں حرکت کرتی ہیں ان کو جاریہ کہا جاتا ہے۔ یہ ستارے جو بہت تیز حرکت کرتے ہیں، تیز رفتار میں ہوتے ہیں، الکنس، اور تیز رفتار میں حرکت کرنے کے بعد کنس کانس کی جمع ہے، کنس سے نکلا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ چھپ جانے کے معنی میں۔ ایک خنس کے معنی ہم نے آپ کو بتایا، خنس کے معنی کیا ہے؟ سکڑ جانا، پلٹ جانا یا پنہان ہو جانا۔ کنس کے معنی کیا ہے؟ چھپ جانا، مخفی گاہ میں چلے جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہرن وغیرہ ہوتی ہے وہ رات کو نکلتی ہے اپنے کھانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی اس کا شکار کر لے گا، لہٰذا وہ دن میں نہیں نکلتی، وہ رات میں اپنے کھانے کے لیے نکلتی ہے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کو کھانے کے لیے نکلتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ صبح ہونے تک، جیسی صبح نزدیک آتی ہے وہ اپنی مخفی گاہ میں دوبارہ چلے جاتی ہے، جہاں اس نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے کہ وہاں محفوظ رہے گی اور وہاں پر اس کا کوئی شکار نہیں کر پائے گا۔ تو وہ جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو کنس کہا جاتا ہے، جہاں پر وہ ہرن چھپ جاتی ہے۔ اب ان قسموں سے کیا مراد ہے؟ کون سے ستارے ہیں؟ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان ستاروں سے مراد 5 ستارے ہیں یا 5 سیارے ہیں، ایک عطارد، ایک زہرہ، ایک مریخ، اور ایک مشتری، اور ایک زحل، جیسے کہ ابھی روایت بھی ہم پڑھیں گے، مولا کائنات سے ایک روایت میں بھی یہ بیان ہوا۔ یہ 5 ستارے مراد ہیں۔ ان 5 ستارے کی خصوصیت کیا ہے؟ بھائی آسمان میں تو بہت سارے ستارے ہیں، تو کیوں ان 5 ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو دیگر ستارے ہیں وہ گویا ایسے ہیں کہ تدریجاً ایک کے پیچھے ایک آئیں گے، یعنی منظم، ایک کے پیچھے ایک ساتھ نکلتے ہیں اور ایک ساتھ غروب ہو جاتے ہیں۔ نکلنا اور غروب ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب رات ہوتی ہے، تاریکی چھاتی ہے تو وہ نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہونے لگتی ہے تو پھر وہ غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک کے پیچھے ایک معین فاصلے سے سب کے سب نکلتے ہیں۔ لیکن یہ والے جو ستارے ہیں، یہ 5 ستارے، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل، یہ ایک کے پیچھے ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے ریشم کے کپڑوں میں کچھ موتی ڈال دی ہوں، اور ریشم کا کپڑا کبھی آپ ایسے کریں کبھی آپ ایسے کریں، تو یہ ترتیب سے آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ منظم نہیں ہوتی ہے،
کبھی ایک دوسرے سے آگے آ جاتا ہے، کبھی دوسرا پھر پیچھے چلے جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی حرکت ہوتی ہے۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانی آنکھ سے نظر آتے ہیں نیکڈ آئی سے، لیکن دوسرے وہ سیارے، دوسرے وہ ستارے ہیں وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے، ان کو دوربین وغیرہ سے، خاص دوربین سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو 5 ستارے ہیں جن کی خداوند کریم قسم کھا رہا ہے، ایک تو بہت واضح ہے کہ کیونکہ آنکھوں سے نظر آنے والے، اور بالخصوص اب شہر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں تو بہرحال اس قدر ہوا آلودہ ہو چکی ہے اور روشنی اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب آسمان پر جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو ہمیں لے جانا چاہتی ہے 14 سال پیچھے، تو کبھی کبھار آپ کو ایسا موقع ملتا ہے کہ جب بالکل لائٹ گئی بھی ہو اور آسمان صاف ہو، جیسے کہ کووڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ آسمان کس قدر صاف ہو گیا تھا کہ آپ کو شارع فیصل سے مثال کے طور پر کلفٹن نظر آ رہا تھا، اس قدر صاف ہو گئی تھی ہوا۔ تو جب آسمان صاف ہو جائے بالکل اور روشنی کم ہو جائے، یعنی زمین کی روشنی کم ہو، تو آپ کو واضح طور پر ستارے نظر آتے ہیں آسمان پر۔ تو آپ چلے جائیے 1400 سال پیچھے، یعنی جہاں الیکٹریسٹی تھی نہیں، وہاں تو چراغ ہوتا تھا، اور چراغ بھی گھروں کے اندر ہوتا تھا، اس کو بھی گل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہاں کے ماحول میں، اور پھر مکہ کی وادی، کبھی آپ جائیں، ابھی خداوند کریم انشاءاللہ آپ کو نصیب کرے مکہ کی زیارت، ابھی بھی اگر آپ جاتے ہیں مکہ، کہ مکہ میں کیا ہے، وادیاں ہیں۔ وادی کا مطلب کیا ہے کہ پہاڑ ہیں، 3-4 پہاڑ ہیں، پھر اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا میدان ہے، پھر آپ نکلیں گے، پھر 4-5 پہاڑ ہیں، پھر اس کے نیچے چھوٹا سا ایک میدان ہے، پھر آپ نکلیں گے، پھر 4-5 پہاڑ، تو وادیاں ہیں، مختلف وادیاں ہیں۔ تو یہ وادیاں کیا کرتی ہیں، اگر روشنی ہو بھی تو یہ جو پہاڑ ہیں اس کے ارد گرد، یہ اس کی روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر نکلیں تو آپ کو بڑے بلند اور بالا پہاڑ نظر آتے ہیں، یعنی رات کے ٹائم بھی، اور رات کے وقت ہی آپ کو آسمان کی وہ سیاہی نظر آتی ہے اچھی طریقے سے، تو اس سیاہی میں آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو ستارے ہیں، یہ 5 ستارے نیکڈ آئی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اس زمانے میں بالخصوص مکہ میں کوئی الیکٹریسٹی تھی نہیں، اور عرب والے ان 5 ستاروں کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے، اور بالخصوص ان کی حرکت کو محسوس کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ رات کے وقت آسمان پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تارے ایک جگہ کھڑے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ حرکت میں، وہ ستارے کیا ہیں، حرکت میں۔ لیکن آپ کو وہ ایک جگہ کیوں دکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے بہت دور ہیں۔ کیونکہ وہ آپ سے بہت دور ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ستارے ہیں یہ آپ سے نزدیک ہیں، ان کی حرکت آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا ان 5 ستاروں کی قسم کھائی گئی کہ یہ محسوس کیے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ستاروں کی جو حرکت ہے اس میں ایک عجیب انسان کے لیے غور و فکر کی علامت ہے، جیسے کہ پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں کیا کہا کہ تفکر کرو، کس چیز میں تفکر کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ متصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے تحقیق آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور جو خداوند کریم نے آسمان سے پانی نازل کیا اس میں، کہ پانی نازل کرنے کے بعد پروردگار عالم نے زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، اور جو خداوند کریم نے زمین میں چوپاؤں کو پھیلایا، اور جو ہوائیں چلتی ہیں، اور جو بادل مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان ساری چیزوں میں کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھتی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی عقل مند آدمی جب اتنی ساری نشانیوں کو دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی ہیں، ورنہ یہ اس طریقے سے منظم ایک جو کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود بخود بن گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے ساری چیزیں منظم ہو گئیں، سورج ایک جگہ منظم ہو گیا، زمین ایک جگہ منظم ہو گئی، سورج چاند ستارے سب اپنے ایک مدار میں حرکت کرتے ہیں، کوئی کسی کے نزدیک نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ فقط اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں خداوند کریم نے
ارشاد فرمایا کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے تحقیق زمین رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو خداوند کریم نے آسمانوں میں چیزیں خلق کی ہیں۔ آسمانوں میں کیا خلق ہوا ہے؟ یہی سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں، بادل ہیں، یہ سب کے سب آسمانوں میں خلق کیے ہیں۔ والارض، اور وہ ساری چیزیں جو خداوند کریم نے زمین میں خلق کی ہیں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو گویا قسموں کے ذریعے سے خداوند کریم متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کس کو؟ ایک تو مکے میں نازل ہوئی ہے یہ والی سورہ۔ مکے میں سب کون ہیں؟ کفار و مشرکین ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، یا خدا کو مانتے بھی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں۔ ان کے ایک طریقے سے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر جن کو تم خدا مانتے ہو تو یہ جو ستارے اس قدر منظم طور پر حرکت کر رہے ہیں اور پھر حرکت کرنے کے بعد ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں، کیا تمہارے شریک ان کو خلق کر سکتے ہیں؟ یہ جو بت جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کا حلوہ بنا کر تم کھاتے ہو، یہ اس قدر محتاج ہیں کہ تم اگر کہیں رکھ دو گے تو یہ بیٹھ جائیں گے، اور کہیں اگر نہیں رکھو گے تو یہ وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ جو اپنی حرکت میں تمہارے محتاج ہیں، کیا یہ بت اس قدر خوبصورت انداز میں ان ستاروں کو خلق کر سکتے ہیں؟ ہرگز خلق نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان ستاروں کی قسمیں کھائیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں زمین اور آسمان کی خلقت کی طرف۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہی خمسۃ انجم، یہ 5 ستارے ہیں جو پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے۔ الجوار الکنس، جواری کسے بولتے ہیں؟ ابھی جیسے ہم نے بیان کیا، ان کشتیوں کو بولتے ہیں کہ جو سمندروں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر ستاروں کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ کشتیوں سے۔ گویا آسمان ایک سمندر ہے، اس سمندر میں یہ ستارے کشتیوں کی طرح تیر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 5 ستارے ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ زحل والمشتری والمریخ والزہرہ والعطارد، یہ 5 ستارے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم قسم کھاتا ہے واللیل اذا عسعس۔ عسعس کے مادے سے، عسعس کے معنی کیا ہے؟ یہ عسعسہ کے مادے سے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب سیاہی کم ہونے لگے، تاریکی کم ہونے لگے، اس کو کہا جاتا ہے عسعس۔ یا جب مسافر پلٹنے لگے یا مزدور پلٹنے لگے اپنے کام سے تو اس کو کہا جاتا ہے عسعس۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یعنی جب رات ختم ہونے لگے، یعنی ایک خاص وقت ہے جس خاص وقت کی طرف پروردگار عالم متوجہ کرانا چاہ رہا ہے۔ ایک تو رات ہے اور ایک دن ہے۔ رات اور دن بالکل واضح ہیں، لیکن رات اور دن کے درمیان کہ جب کسی سے پوچھا گیا کہ کون سا وہ حصہ ہے 24 گھنٹے میں کہ جو نہ رات ہے نہ دن ہے، وہی صبح کاذب کا وقت ہے یا صبح صادق کا وقت ہے، جو نہ رات میں شمار ہوتا ہے نہ دن میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تاریکی ہلکی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ واللیل اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ پلٹنے لگے، یعنی اس کی تاریکی کم ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد قسم کھائی والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے، یعنی انتہائی خوبصورت تعبیر ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نہ صرف اپنے الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے بلکہ اپنے بیان کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ یہاں پر جو ستاروں کی بات ہوئی، اب 1400 سال پیچھے چلے جائیے، اگر آپ کسی سے پوچھتے کہ یہ ستارے کیا ہیں، وہ کہتا نہیں معلوم، ہمیں کیا پتہ کیا ہے۔ یہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ستارے ہیں، سیارے ہیں اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، فلاں اس کے گرد گھوم رہا ہے، یہ آج کی باتیں ہیں ساری۔ لیکن وہ 1400 سال پہلے کہ جہاں جہالت اس قدر عام تھی کہ مکہ کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ تھے سارے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب اگر ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہیں ستارے تو آپ کو کیا جواب دیتے؟ اس دور میں پروردگار عالم گویا خبر دے رہا ہے کہ یہ جو تم ستارے دیکھ رہے ہو یہ اپنے ایک مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ کیونکہ 3-4 لفظ استعمال کیے، ایک کنس کا لفظ استعمال کیا، ایک خنس کا لفظ استعمال کیا، ایک جوار کا لفظ استعمال کیا۔ یہ سارے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں آسمان کی خبریں دے رہے ہیں، تم زمین کے بارے میں نہیں جانتے ہو، لیکن ہم تمہیں آسمان کی خبریں دے رہے ہیں کہ یہ جو آسمان میں تمہیں چمکتی ہوئی قندیلیں نظر آ رہی ہیں، یہ قندیلیں کیا ہیں؟ الجوار الکنس، یہ حرکت کرنے والی ہیں۔
نہ صرف کہ یہ حرکت کرنے والی ہیں بلکہ ایک خاص موقع پر حرکت کرتی ہیں اور پھر دوبارہ چلے جاتی ہیں. یعنی صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو یا تو یہ غروب ہو جاتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ غروب نہیں ہوتے بلکہ سورج کی روشنی میں گم ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, لہٰذا یہ نظر نہیں آتے. تو یہ علمی بیان ہے, یعنی علمی معجزہ ہے قرآن مجید کا, وہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید خبر دے رہا ہے ان سیاروں کے بارے میں اور متوجہ کر رہا ہے انسانوں کو. دیکھو کہ جو ہستی اس قرآن کو نازل کرنے والی ہے وہ آسمان کو اس طریقے سے جانتی ہے تو وہ کس قدر عالم ہستی ہوگی, لہذا اس ایک پروردگار کی پرستش کرو, اس ایک پروردگار کی عبادت کرو. تو فرمائے کہ والصبح اذا تنفس. اب یہاں پر کتنی خوبصورت تعبیر خداوند کریم نے کی کہ صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے. گویا رات اور دن کو پروردگار عالم نے ایک زندہ انسان سے یا زندہ جاندار سے تشبیہ دی. رات یعنی مردہ ہو جانا, دن یعنی زندہ ہو جانا. یعنی جب صبح کی کونپل پھوٹتی ہے تو گویا پوری کی پوری کائنات میں زندگی پھیل جاتی ہے. اس کو کہا گیا کہ والصبح اذا تنفس, صبح جب سانس لینے لگے, یعنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. زندگی کا آغاز کب سے ہوتا ہے کہ جب صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور پوری کائنات میں سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو اس وقت گویا یہ کائنات دوبارہ سے زندہ ہوتی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ سے کیا ہو رہی ہے؟ زندہ ہو رہی ہے. جیسے کہ دوسری سورہ میں بھی, سورہ مبارکہ مدثر میں کہا کہ والصبح اذا اسفر, صبح کی قسم جب وہ چہرے سے نقاب کو ہٹا لے. اسفر یعنی گویا رات کو تشبیہ دی نقاب سے, یعنی رات جب آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ گویا کسی نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی, اور جب نقاب کو ہٹا لیا جائے یعنی ظاہر ہو جائے. والصبح اذا اسفر, صبح کی قسم جب وہ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹائے. اور اسی طریقے سے جو رات کے بارے میں سورہ مبارکہ مدثر کی 33ویں آیت میں کہا کہ واللیل اذا ادبر, رات کی قسم جب وہ پیچھے ہٹ جائے. پیچھے ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ختم ہونے لگے رات کا حصہ. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے 2 شخصیتوں کا دفاع کیا. وہ 2 شخصیتیں کون ہیں؟ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2 شخصیات کا دفاع کیا. پہلے جناب جبریل کا دفاع کیا, کہا کہ انہو لقول رسول کریم, کہ دیکھو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, یعنی جو قرآن مجید کی جو آیتیں تم پر نازل, تم کو ہمارا حبیب پڑھ کے سنا رہا ہے, یہ ایسا نہیں کہ اس نے اپنے پاس سے گڑھ لی ہیں, یہ کہیں سے لکھوا کے آ گیا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کی طرف یہ تہمت لگائی گئی. کیا تہمت لگائی گئی؟ کہ یہ جو آیتیں ہیں اس کو کسی نے املا کرائی گئی ہیں اور اس نے اکتتبہا, اس نے خود سے لکھ لی ہیں. اکتتبہا یعنی اس قرآن مجید کو اس محمد نے نعوذ باللہ خود سے لکھ لیا ہے. یہ کہا کہ یہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ شخص اس کو قرآن لکھواتا ہے اور یہ قرآن ہم پر پڑھ کے سناتا ہے, جبکہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ محمد کا گڑا ہوا قرآن ہے. تو کہا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی مبین, تم جس کی طرف نسبت دیتے ہو کہ فلاں شخص نے ہمارے محمد کو آیتیں سکھلا دی ہیں اور لکھوا دی ہیں, اس کی جو زبان ہے وہ اعجمی ہے, جبکہ تم خود عرب ہو. تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو محمد پڑھ رہا ہے یہ اعجمی نہیں ہے بلکہ عربی زبان ہے, اور عربی میں بھی مبین, واضح, فصیح زبان ہے. ایسی عربی زبان ہے کہ جس کا آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا ہے, ورنہ کوئی جواب لے کر آتا. قرآن مجید 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو ہم نے آیتیں نازل کی ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ, اس کی جیسی ایک سورہ بنا لیا, اس کی جیسی 10 آیتیں لے کر آ جاؤ. لیکن آج تک یہ چیلنج قرآن مجید کا برقرار ہے. تو اگر یہ قرآن مجید کسی کا لکھوایا ہوا ہوتا یا کسی کا لکھا ہوا ہوتا تو لوگ ضرور بضرور اس کا جواب لے کر آتے. تو کیونکہ یہ تہمت لگائی گئی اللہ کے رسول پر, اس تہمت کا جواب دیا پروردگار عالم نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہ انہ لقول رسول کریم, یہ جو قرآن مجید ہے
اس بھیجے ہوئے کا ہے کہ جو کہ کریم ہے۔ اب جناب جبرائیل کی صفات بیان ہو رہی ہیں، 5 صفات جناب جبرائیل کی بیان ہوئی۔ پہلی صفت کریم۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اپنی ذات میں عظمت رکھتا ہو، جس کی ذات میں بلندی ہو، جس کی ذات پس ذات نہ ہو ذات کے اعتبار سے۔ تو پہلی صفت بیان کی کہ انہ لقول رسول کریم، بے تحقیق یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک ایسے بھیجے ہوئے کا قول ہے جو کہ کریم ہے۔ یہ جناب جبرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ رسول، یہاں پر رسول سے مراد کون ہے؟ جناب جبرائیل، کیونکہ جناب جبرائیل بھی بھیجے ہوئے ہیں، اور ہر بھیجے ہوئے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جناب جبرائیل کو یہاں پہ رسول کا لقب دیا گیا کہ یہ بھیجا ہوا ہے اور کون ہے؟ کریم ہے۔ پہلی صفت کریم ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذی قوت عند ذی العرش مجید، یہی کچھ اور ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ جو جناب جبرائیل ہیں ایک تو کریم ہے، دوسری صفت ذی قوت، صاحب قدرت ہے، صاحب قدرت ہے۔ عند ذی العرش مکین، اور صاحب عرش کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اب یہ سارے الفاظ آئیں گے اور آپ بڑے آرام سے اس کو سن رہی ہیں، لیکن یہ جو سارے الفاظ ہیں اگر اس کو کھول کھول کے بیان کیا جائے اور اس کی گہرائی تک انسان پہنچے تو سمجھ میں آئے گا کہ جناب جبرائیل کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جو ہمارے مجلسوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب جبرائیل کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، جبرائیل آیا اور جبرائیل گیا اور جبرائیل فلاں ہو، حالانکہ جناب جبرائیل کا ایک مقام ہے علیہ السلام۔ جناب جبرائیل فرشتوں میں سب سے زیادہ، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو ان کے بارے میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الفاظ جب استعمال کریں بالخصوص مجالس میں تو جناب جبرائیل علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں جو ان کے شایان شان ہوں۔ اہل بیت اطہار کا مقام کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب سے بلند و بالا مقام اہل بیت اطہار کا ہے، لیکن آپ مثال کے طور پر اہل بیت اطہار کو بڑھانے کے لیے جناب جبرائیل کو بالکل ایسے کر دیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی چپڑاسی تھے ان کے گھر کے، نعوذ باللہ جو ہے وہ جھاڑو دینے والے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس کو قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ذی قوت، صاحب قدرت تھے جناب جبرائیل۔ جناب جبرائیل کی قوت کیا تھی ابھی آئے گا آگے۔ عند ذی العرش مکین، صاحب عرش کے نزدیک سکونت اختیار کرنے والے تھے۔ اب عند ذی العرش سے مراد کیا ہے؟ ذی العرش، صاحب عرش کون ہے؟ خداوند کریم۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ عند اللہ، کہہ سکتا تھا کہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بہت مقام رکھتے ہیں۔ کہا کہ عند ذی العرش مکین، کیونکہ عرش خود ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس عرش کی نسبت سے بیان کیا کہ وہ جو صاحب عرش ہے، یعنی خود عرش ایک عظیم چیز ہے، جو صاحب عرش ہے وہ اس سے بھی زیادہ عظیم چیز ہے۔ کہا کہ اس صاحب عرش کے نزدیک جناب جبرائیل ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہاں پر مکین سے مراد مکان نہیں ہے، رتبے کو بیان ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند کریم کسی مکان میں سما نہیں سکتا، کوئی جگہ نہیں ہے خداوند کریم کے لیے کہ آپ کہیں کہ 7ویں آسمان کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ، یا آپ کہیں کہ سب سے زیادہ بلند و بالا جو بھی اس کائنات کا آخری جو حصہ ہے وہاں پر خداوند کریم موجود ہے۔ خدا مکان نہیں رکھتا۔ سب نے پڑھا نا صفات سلبیہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدا مکان نہیں رکھتا۔ تو جب خدا کا کوئی مکان نہیں ہے تو پھر یہ جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، خدا کے نزدیک اس کا ٹھکانہ ہے جناب جبرائیل کا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل انتہائی سے زیادہ مقرب بندے ہیں، یعنی فرشتوں میں سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ خداوند کریم کے نزدیک۔ تقرب مکانی نہیں ہے، تقرب مکانی نہیں ہے بلکہ تقرب رتبی ہے، یعنی حضرت جبرائیل کا جو رتبہ ہے تمام فرشتوں میں وہ سب سے زیادہ خدا سے نزدیک ہے۔ سمجھانے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ سے، تو نزدیک ہے سے مراد کیا ہے؟ کیا خدا کے برابر میں گھر لیا ہوا ہے انہوں نے نعوذ باللہ یا نہیں؟ نزدیک ایسے مراد ہے کہ یعنی ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے خدا کے نزدیک، وہ سب سے زیادہ قریب ہے،
تقرب اللہ، آپ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت یا پڑھتی ہوں صبح کی، قربتاً اللہ، قریب ہونے کے لیے اللہ سے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے یعنی کیا مطلب؟ پہلے وہ ملین میں تھا اب انچولی میں آ گیا، یا آپ انچولی میں تھے پھر آپ ملین چلے گئے، یہ مراد ہے یہاں پر؟ یعنی مراد کیا ہے کہ نہیں، میری جو ذات ہے، جو خدا میرے گناہوں کی وجہ سے خدا سے میں دور ہو گیا ہوں، خدا مجھ سے دور نہیں ہوا ہے۔ خدا تو کس نے قریب ہے؟ خدا شہرک سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ خدا مجھ سے قریب ہے، لیکن میں اس کے قریب ہوں یا نہیں ہوں؟ میں اپنے گناہوں کے سبب خدا سے دور ہو چکا ہوں، تو میں اعمال انجام دیتا ہوں تاکہ خدا سے نزدیک ہو جاؤں، یعنی خدا کا مقرب بندہ بن جاؤں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جبریل کیا ہے؟ عند ذی العرش مکین، جو خداوند کریم ہے صاحب عرش ہے، اس کے نزدیک ایک خاص تقرب، ایک خاص مکان رکھتے ہیں۔ جناب جبرائیل فرشتوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ تو پہلی صفت کریم، دوسری صفت ذی قوہ، تیسری صفت عند ذی العرش مکین، چوتھی صفت مطاعن۔ مطاعن یعنی کیا مطلب؟ مطاعن جس کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا، کون سی آیت؟ من رسول الا ان یطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت ہوتی ہے۔ مطاعن یعنی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی جناب جبرائیل کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جناب جبرائیل فرشتوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، فرما روا ہیں۔ جناب جبرائیل آرڈر کرنے والے ہیں فرشتوں کو، فرشتے ان کے کیا ہیں؟ اطاعت گزار ہیں، تابعدار ہیں۔ لہٰذا جناب جبرائیل کو کیا کیا؟ مطاعن، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ثم امین، اور پھر وہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل کیا ہے؟ امین ہے۔ امین کا مطلب کیا ہے؟ امین امانت دار، یعنی کتنے امین ہیں کہ وحی کا ایک لفظ، ایک حرف آگے پیچھے نہیں کیا ہے۔ جیسا خداوند کریم کے پاس سے وحی ہوئی ویسی ہی وحی پہنچا دی اپنے رسول پر۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظ تبدیل کر دیا ہو۔ آپ سے کوئی پوچھے مثال کے طور پر ابھی درس ختم ہو جائے، کہا کہ مولانا نے کیا درس دیا؟ کہا کچھ تو کہہ رہے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہا کیا درس دیا؟ کہا درس بہت اچھا تھا۔ نہیں دیا کیا؟ معلوم نہیں، درس بہت اچھا تھا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ جملے یاد رہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، یعنی میرے وہی الفاظ بالکل فل اسٹاپ اور بالکل زیر زبر کے ساتھ وہ بیان نہیں کر سکیں گے آپ۔ لیکن جناب جبرائیل بالکل ویسے ہی جیسے وحی پروردگار عالم سے لی ہے ویسے ہی وحی پہنچا دی کس کی طرف؟ رسول خدا کی طرف۔ اور رسول خدا بھی کتنے امانت دار؟ اتنے امانت دار کہ اگر قل کا لفظ بھی وحی میں شامل ہے تو اس کو ہی بیان کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں سے جا کے بولو، اپنے بھائی سے جا کے بولو مما بلا رہی ہیں، تو بچہ کیا کیا کے بولتا ہے کہ تمہیں مما بلا رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں بولتا ہے کہ مما کہہ رہی ہیں کہ بھائی سے بولو کہ مما بلا رہی ہیں۔ اتنا بڑا تو کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔ آپ سے کہے کہ جاؤ فلاں صاحب سے بولو کہ مثال کے طور پر مائک میں آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ نیچے جا کے میسج کیا کنوے کریں گی کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مائک میں آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نیچے جا کے کہو کہ مائک میں آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن کتنی آیتیں قرآن مجید کی لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ تو لفظ قل کہا کہ حبیب کہہ دیجئے، تو وہ جو لفظ قل ہے جو اگر وحی الہی کا حصہ ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے کہ کیونکہ یہ وحی الہی کا حصہ ہے لہٰذا اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ تو 5 صفات بیان ہو گئیں۔ کون کون سی 5 صفات؟ پہلی صفت کیا ہے؟ کریم ہے۔ دوسری ذی قوہ، صاحب قوت۔ چوتھی عند ذی العرش مکین، صاحب عرش کے نزدیک ایک خاص مقام و مرتبہ رکھنے والے۔ تیسری یہ تھی۔ چوتھی مطاعن، مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی سردار، دوسرے معنوں میں سردار ہیں۔ جناب جبریل کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اور 5ویں اور آخری کیا ہے؟ امین ہے۔ یہ جناب جبریل کے بارے میں گفتگو ہوئی، یعنی جناب جبریل کا دفاع کیا خداوند کریم نے۔ ان 4 قسمیں کھانے کے بعد ستاروں کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد رات کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد صبح کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو
قرآن مجید کی آیت ہیں یا قرآن ہے، یہ ہمارے کریم بھیجے ہوئے کا قول ہے جو کہ قدرت والا ہے اور صاحب عرش کے نزدیک ایک خاص رتبہ اور مقام رکھتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر وہ امین ہے۔ اب جناب جمرید کے بعد رسول خدا کے ذات کا دفاع کیا، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو صاحب ہے وہ کیا ہے؟ مجنون نہیں ہے۔ کون مراد ہے؟ رسول خدا۔ رسول خدا وہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے۔ کس کا صحابی؟ مشرکین کا۔ وما صاحبکم، نہیں ہے تمہارا صاحب بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے۔ کون ہے تمہارا صاحب؟ کفار و مشرکین ہے۔ کفار و مشرکین کا صحابی کہہ رہا ہے اللہ کس کو؟ اپنے حبیب کو، یہ دیکھو تمہارا صحابی ہے وہ مجنون نہیں ہے۔ صاحب سے مراد کیا ہے؟ یعنی صاحب سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے رسول کا رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چوتھی دنیا سے اٹھ کر آیا ہے، کسی تیسری دنیا سے اٹھ کے تمہارے درمیان آیا ہے، یہ تمہارے درمیان پلا بڑھا ہے، یعنی تم اس کا بچپن بھی جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ کس حالات میں کس کا بیٹا ہے، کہاں پر رہتا ہے، کس گھرانے سے اس کا تعلق ہے، تمہارے سامنے پلا بڑھا ہے، تم نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھا ہے۔ مکے والوں سے مخاطب ہوئے نا خدا بند کریم، مکی آئے تھے، مکے والوں سے مخاطب ہے۔ رسول خدا کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی، اور اس وقت کا مکہ کوئی بہت بڑا مکہ تو تھا نہیں کراچی کی طرح کہ آپ کہیں کہ اچھا وہ ملیر میں پیدا ہوا تو ہمیں کیا پتہ، چھوٹا سا مکہ تھا اس وقت کا، صحیح ہے۔ تو اس مکے میں تمہارے سامنے پلا بڑا ہے، تمہارے سامنے اس کی ولادت ہوئی ہے، تمہارے سامنے اس کا کردار موجود ہے۔ وما صاحبکم، اس وجہ سے صاحب کہا کہ تم جب اس کو جانتے ہو، وما صاحبکم بمجنون، تو یہ مجنون نہیں ہے، تم اسے اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ اگر یہ مجنون ہوتا نعوذ باللہ، تو مجنون جو شخص ہوتا ہے، دیوانہ جو شخص ہوتا ہے، اس کی حرکات سے پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ اگر کوئی شخص، کسی شخص کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو تو اس کی حرکات و سکنات بتلا دیتی ہیں کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کا چلنا پھرنا بتلا دیتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو تمہارا رسول ہے 40 سال تمہارے درمیان رہا ہے، 40 سال ایک عمر ہوتی ہے، 40 سال میں اعلان کیا نا، اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال میں، 40 سال یہ رسول تمہارے درمیان رہا ہے، تم نے اس سے پہلے تو نہیں کہا کہ یہ مجنون ہے۔ اگر مجنون ہوتا تو پہلے کوئی روایت نقل ہوتی کہ ہاں مکہ کے لوگ مثال کے طور پر رسول اللہ کو مجنون کہا کرتے تھے، لیکن روایت نقل ہوئی تو کیا ہوئی؟ بعثت سے پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خود اس کے کردار کی گواہی دے رہے ہو۔ تو جو 40 سال تک مجنون نہیں رہا، ایک دم سے اس کو کیا ہوا کہ مجنون ہو گیا ہو؟ لہذا کہا کہ وما صاحبکم، یہاں پہ جو اس بات کی طرف میں تاکید کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ صاحب کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ ہاں، اس وجہ سے کہا گیا، ورنہ کہہ سکتا تھا کہ وما، مثال کے طور پر وما رسولنا بمجنون، ہمارا جو رسول ہے وہ مجنون نہیں ہے، وما نبینا بمجنون، ہمارا جو نبی ہے وہ مجنون نہیں، وما محمد بمجنون، ہمارا جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہے، یا عبداللہ کا بیٹا جو ہے وہ مجنون نہیں ہے۔ بہت سے چیزوں سے تعارف ہو سکتا تھا اللہ کے رسول کا، لیکن یہاں پہ خاص کر صاحب کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ جو رسول ہے یہ ایک دم سے اٹھ کے نہیں آیا تمہارے درمیان، جی تمہارے ساتھ رہتا، تم نے اس کو دیکھا ہے۔ اور یہ جو مجنون کی تہمت ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ پر پہلی بار لگائی گئی ہو، رسول اللہ سے پہلے بھی جو رسول آئے، جو نبی آئے، ان کو بھی کیا کہا؟ مجنون کہا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طریقے سے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان تک کوئی بھی ہمارا رسول نہیں پہنچتا تھا مگر یہ کہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے یا کیا ہے؟ مجنون ہے۔ جناب موسیٰ کو کیا کہا کہ جادوگر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صالح کو، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، تو اسی طریقے سے اور دیگر انبیاء کو۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عقل کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ مجنون ہو گیا ہے، حالانکہ وہ ساری جو باتیں کر رہا ہے وہ عقل کے مطابق ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی گفتگو کرے جو بالکل
عقل سلیم اس چیز کو قبول نہ کرتی ہو، تب تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم مجنون ہو۔ لیکن جب ایک شخص ساری وہ گفتگو کر رہا ہے کہ جو عقل کے مطابق ہے اور تمہاری عقل اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو مجنون ہو گیا ہے۔ کیوں مجنون ہو گیا؟ فقط اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ سارے معاشرے سے ہٹ کر ایک چیز لے کر آیا ہے۔ آج بھی ایسی ہوتا ہے، آج بھی اگر ایک معاشرے میں بے پردگی جس معاشرے میں عام ہو جائے مثال کے طور پر، اور آپ وہاں پر اٹھیں اور کہیں کہ نہیں پردہ کرنا واجب ہے، تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہیں، دقیقاً اسی باتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ یا کوئی اور گناہ مثال کے طور پر عام ہو جائے ایک معاشرے میں، جب وہ گناہ عام ہو جاتا ہے تو لوگ اسی کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ جو اس کے برخلاف بات کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ یعنی ان کی دلیل کیا ہے کہ اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو پھر ساری دنیا کیوں کرتی؟ لہٰذا ساری دنیا کر رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بات کیا ہے، درست ہے، اور تم کیونکہ ساری دنیا سے ہٹ کر چل رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم پاگل ہو، تم مجنون ہو۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تو جس طریقے سے اور رسولوں کو مجنون کہا گیا، اسی طریقے سے سرکار ختمی مرتبت کو بھی کیا کہا گیا؟ مجنون کہا گیا۔ نون سورہ نجم کی جو آیت ہے اس میں بھی کیا کہا؟ نون والقلم وما یسطرون وما صاحبکم وما ضل صاحبکم، تمہارا جو صاحب ہے وہ نہ تو گمراہ ہے اور نہ ہی کیا ہے، مجنون ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ وما صاحبکم بمجنون، جو تمہارا جو صاحب ہے، جو تمہارے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، وہ مجنون نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے تحقیق ہمارے اس رسول نے دیکھا ہے، کس کو؟ اب یہاں پہ ہو کی جو ضمیر ہے اس میں اختلاف ہے، کس کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے تو اللہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے، جس طریقے سے سورہ والنجم میں بھی خداوند کریم نے کہا کہ یہ جو ہمارا حبیب ہے اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، التی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی آیتیں دکھائیں۔ یعنی معراج پہ جب اللہ کے رسول گئے تو کیا کیا؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، گویا اللہ کو دیکھا۔ تو یہاں پہ اس ہو سے مراد کیا ہے؟ کیا خداوند کریم مراد ہے یا نہیں؟ مراد ہے کہ جناب جبرائیل کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے تذکرہ ہو رہا ہے؟ جناب جبرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لہذا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وَلَقَدْ رَآهُ سے مراد کیا ہے؟ جناب جبرائیل، کہ رسول خدا نے جناب جبرائیل کو دیکھا ہے۔ کہاں پر دیکھا ہے؟ افق المبین، افق المبین، افق المبین یعنی ایک واضح افق کے اوپر، بلندی کے اوپر، یعنی سدرۃ المنتہا اور جو معراج کی منزلیں تھیں وہاں پر جناب جبرائیل ساتھ ساتھ تھے۔ اور جناب جبرائیل کہاں پر الگ ہوئے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ کہا کہ یہاں سے آگے اب اگر میں بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے، تو کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ جی حضرت جبرائیل کو میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ نبی کریم و مولا علی نے حضرت جبرائیل کو ان کی ریئل فارم میں دیکھا۔ جی بالکل ایسی کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے 2 مرتبہ جناب جبرائیل کو ان کی اپنی شکل و صورت میں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہی ہے معراج کے اوپر ہے کہ جہاں پر رسول خدا نے جناب جبرائیل کو ان کی اپنی شکل و صورت میں دیکھا، ورنہ اس کے بعد جب بھی دیکھا کس کی شکل میں دیکھا؟ جو صورت داہیہ، داہیہ کون تھی؟ ایک بوڑھی عورت تھی مکے کی، اس کی صورت میں جناب جبرائیل آتے تھے۔ تو 2 مرتبہ فقط اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل کو دیکھا، یعنی اس شکل میں جب آتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ پہچان نہیں پاتے تھے، اللہ کے رسول پہچان جاتے تھے کہ یہ جناب جبرائیل ہیں، لیکن وہ شکل بدل کے آتے تھے۔ 2 مرتبہ رسول خدا نے جناب جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ایک معراج پر اور ایک پہلی وحی پر۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت جناب جبرائیل کو ان کی اپنی شکل و صورت میں رسول خدا نے دیکھا۔ تو کہا کہ
وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ جو جبرائیل ہے اس جبرائیل کو ہمارے حبیب نے دیکھا ہے۔ یعنی کیا مطلب دیکھا ہے؟ اسے مراد یہ ہے کہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں جو ہمارا حبیب تمہیں سنا رہا ہے، کہ ایک خیالی اور تصوراتی کوئی شخصیت نہیں ہے جناب جبرائیل، کہ آپ کہیں کہ ایک کہانی بنا کر مثال کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، امیجنیشن نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پر، بلکہ خود ہمارے رسول نے اس جبرائیل کو دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور جو ہمارا رسول ہے وہ غیب کے اوپر بخیل نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب غیب کے اوپر بخیل نہیں ہے؟ بخیل نہیں ہے، ہاں ایسا نہیں کہ غیب کی کچھ خبریں تمہیں سنائیں کچھ خبریں نہیں سنائیں، چھپاتے نہیں کوئی بات، جو بات ہے بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی آج کیا ہوتا ہے، اگر عالم کو بھی دیکھیں، کسی عالم کو، تو وہ عالم بھی دوسرے اپنے مثال کے طور پر ہم رفیق کو یا ہم کلاسی کو ساری چیزیں نہیں بتاتا ہے۔ کیوں نہیں بتاتا ہے؟ ایسا نہ ہو یہ پڑھ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا یہ والا نقطہ تو یہ نقطہ اپنے نام سے پڑھ لے، خوف ہے۔ جبکہ رسول خدا ایسا نہیں ہے، جتنی باتیں تھیں سب بتلا دیں، جو بتلانے کی باتیں تھیں سب کی سب باتیں بتلا دیں، بخل سے کام نہیں لیا۔ یعنی ایسا نہیں کیا کہ یار اگر میں مثال کے طور پر اس کو بتلا دوں گا تو پھر یہ اپنے نام سے بیان کر دے گا آگے۔ آج جو ذاکرین ہیں ان کو کیا خوف ہوتا ہے؟ کوئی یہ خوف ہوتا ہے نا کہ میں نے اگر آپ ابھی اس کو بتلا دیا، مجلس سے پہلے آپ کسی سے پوچھیں کیا پڑھنے والے ہو، ارے نہیں کچھ نہیں، ایسی بس پڑھ دیں گے کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو بیان نہیں کرنا چاہتے کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر اس کو پتہ نہ چل جائے۔ جی لیکن اللہ کے رسول ایسے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ایسے نہیں ہیں، بلکہ علم دیا ہر ایک کو دیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے لینے والے میں ظرف نہیں تھا، اور جس میں ظرف تھا وہ منبر سلونی کا خطیب بنا، جس میں ظرف تھا وہ منبر سلونی کا خطیب بنا، اور جس میں ظرف نہیں تھا وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ عرب کی ایک بوڑھی بھی مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہے، اب پوچھے گا نہیں وہ کون ہے۔ خوب وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا جو حبیب ہے وہ غیب کے اوپر بخل سے کام نہیں لیتا، جتنی بھی آیات ہیں جتنا بھی علم ہے سب کا سب بیان کر دیا۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ جو آیتیں ہم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تم کہو کہ شیطانی باتیں، یہاں پہ شیطان رجیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کاہنوں کی جو باتیں ہوتی ہیں۔ کاہن کیا کون ہوتے ہیں؟ کاہن وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب کی بات، ان کے ذام میں غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، فلاں سال یہ ہوگا، فلاں سال یہ ہوگا، کاہن بولتے ہیں۔ کاہن کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کچھ عملیات انجام دیتے ہیں اور شیطان ان کو وسوسہ ڈالتے ہیں، اس کو کاہن کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو کاہن جو باتیں بتلاتے ہیں ان میں سے بعض پوری ہوتی ہیں بعض پوری نہیں ہوتی ہیں، یعنی ساری باتیں 100% نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صرف اور صرف کیا ہے، گمان کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، ظام کے اوپر، گمان کے اوپر، ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتی۔ تو مکہ والے جو ہے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ گویا جو رسول خدا نعوذ باللہ گفتگو کر رہے ہیں گویا یہ بھی ایک کاہن کی طرح ہے، قیامت آئے گی اور پہاڑ حرکت کریں گے اور مثال کے طور پر آگ اگلے گی زمین اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلاں ہوگا، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ وہ کاہنوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ جیسے کاہن گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں سال میں فلاں جگہ زلزلہ آئے گا، فلاں سال میں فلاں جگہ آگ لگے گی، فلاں سال میں فلاں جگہ یہ ہوگا، تو یہ رسول بھی دیکھو وہی باتیں کر رہا ہے نعوذ باللہ۔ تو اس کو خداوند کریم کنڈیم کر رہا ہے کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، یہ کاہنوں کی باتیں نہیں ہیں۔ تو 5 صفات جناب جبرائیل کی بیان کی اور پھر اس کے بعد اپنے حبیب کا دفاع کیا، اور دفاع کرنے کے بعد کہا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ کچھ نہیں ہے سوائے عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی پورا کا پورا قرآن عالمین کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، عالمین کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ عالمین کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے۔ یہ نصیحت والی کتاب ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے،
یہ دم درود کی کتاب نہیں ہے، صحیح ہے دم درود اس سے ہوتا ہے، فائدہ ملتا ہے اس سے، لیکن اس کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے۔ اس سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، فلاں آیت کی تلاوت کرو جاب لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ سارے فائدے ہیں، لیکن یہ ثانوی فائدے ہیں۔ کون سے فائدے ہیں؟ ثانوی۔ ثانوی کا مطلب کیا ہے؟ سیکنڈری۔ یہ سیکنڈری فائدے ہیں۔ بالکل ایک بہت اچھی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ آپ مثال کے طور پر اخبار لیں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم اخبار کیوں خرید رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ شیشے صاف کرنے ہیں۔ کیا صاف کرنا ہے؟ شیشے۔ شیشہ صاف ہوتا ہے نہیں ہوتا اخبار سے؟ کون منع کرے گا؟ صاف ہوتا ہے، لیکن اخبار شیشہ صاف کرنے کے لیے بنا ہے، شیشہ صاف کرنے کے لیے نہیں بنا ہے، اخبار پڑھنے کے لیے بنا ہے تاکہ آپ باخبر رہیں ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں شفا ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف فائدے موجود ہیں، انسان اس کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دے، قرآن مجید سے انسان توسل کرے، قرآن مجید کی آیت کو انسان تکرار کرے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو سکے، قرآن مجید سے انسان شفا لے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصل جو قرآن مجید کی وہ شفا ہے وہ کس کی ہے؟ شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں بیماریاں ہیں اس کی شفا قرآن مجید میں ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ عقیدتی بیماری، روحانی بیماری، اس کی جو دوا ہے وہ کہاں ملے گی؟ قرآن مجید میں ملے گی۔ لہٰذا کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ کتنا زور دیا گیا قرآن مجید کی تلاوت پر؟ کیوں زور دیا گیا تلاوت پر؟ اس لیے کہ پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا لکھا ہے۔ اس کو بند کر کے غلاف میں رکھ دو گے تو کیا معلوم پڑے گا کہ کیا لکھا ہے؟ ہمارے یہاں قرآن جو دیا جاتا ہے شادی کے وقت دلہن کے سر پہ رکھ کے اس کا غلاف ویسے ہی چڑھا رہتا ہے ماشاءاللہ سے، 2 سال 10 سال بعد بھی نکالیں گے وہ آپ کو نیا دکھے گا۔ کیوں نیا دکھے گا؟ اس لیے کبھی توفیق نہیں ہوئی ہے اس کو کھول کے پڑھنے کی۔ تو قرآن مجید کا اصل ہدف اور اصل مقصد کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اصل فائدہ اس کا یہ ہے، دوسرے فائدے یقیناً ہیں اس میں، لیکن اصل فائدہ کیا ہے کہ تم ہدایت پائے جاؤ، تمہیں نصیحت مل جائے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ذکر ہے لیکن کس کے لیے؟ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے اس کے لیے ذکر ہے، اور جو چاہتا ہے کہ نہیں ٹیڑھا میڑھا راستہ اختیار کرے تو اسی قرآن کے لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، یہ قرآن ظالمین میں کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت اچھی مثال اس کی، جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے قافلہ تو ابن زیاد نے گفتگو کی، اس میں قرآن کا سہارا لیا نہیں لیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھی نہیں پڑھی؟ قرآن کی آیتیں پڑھی۔ یزید کے دربار میں جب پہنچا قافلہ تو یزید نے قرآن کی آیتیں پڑھی نہیں پڑھی؟ یزید نے بھی قرآن کی آیتیں پڑھی۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، جو قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتا، جو صراط مستقیم پر نہیں آنا چاہتا، قرآن اس کو مزید گھاٹے میں ڈالتا ہے، خسارے میں ڈالتا ہے۔ آپ اگر چاہیں گے صحیح ہونا، پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ صحیح ہونا کوئی غیبی طاقت آپ کو صحیح نہیں کر سکتی ہے جب تک آپ خود نہ چاہیں، جب تک آپ خود صراط مستقیم پر نہیں آنا چاہیں اس وقت تک کوئی نبی کوئی معصوم بھی آپ کو یہاں پہ درس دے اور پورا سال آپ درس سنیں اور 24 گھنٹے درس سنیں، لیکن آپ اگر خود صحیح نہیں ہونا چاہتے ہیں، میں بیٹھا رہا ہوں مثال کے طور پر رسول خدا کی صحبت میں پوری زندگی ختم ہو جائے، لیکن اگر میں صحیح نہیں ہونا چاہتا ہوں تو وہی والی بات ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کے قطرے مسلسل زمین پہ پڑ رہے ہیں، لیکن کھیتی کہاں اگتی ہے؟ اس زمین پہ جو زرخیز ہو، پہاڑوں پر پتھروں پر کھیتی نہیں اگتی ہے۔ اس میں بارش کا قصور ہے؟ بارش کا قصور نہیں ہے بلکہ زمین کا قصور ہے۔ تو رسول خدا رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر بھی کیوں ہدایت نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایت میں کوئی کمی ہے، بلکہ جو ہدایت لینے والے ہیں ان میں ظرف نہیں ہے، نادان ہو گئی۔ ختم ہو گیا ٹائم؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے عالمین کے لیے،
اور عالمین میں سے اس کے لیے کہ جو تم میں سے کیا چاہتا ہو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو، جو نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے اگر اللہ نہ چاہے جو کہ تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ تو پھر جبر ہو گیا، جبر ہوا نہیں ہوا؟ ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے عالمین کے لیے، عالمین میں سے اس کے لیے کہ جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے، پھر کہا کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ان دا اینڈ کیا ہوا؟ جبر ہوا نہیں ہوا؟ تھوڑا سا جاگے، جبر ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیں۔ یعنی ایک طرف سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ تم میں سے جو ہدایت چاہے، پھر کہا کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جبر ہو گیا نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ہدایت پہ نہیں ہوں، میں نہیں چاہ رہا تھا اور میں نہیں چاہ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اگر اللہ چاہتا تو یزید ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو فرعون نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو شداد نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو قارون نہ ہوتا، تو پھر تو جبر ہو گیا۔ یہاں پر جو خداوند کریم فرمانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اصل ہدایت خدا کی توفیق سے ہے۔ یعنی کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اپنے بلبوتے پر ہدایت یافتہ ہو گیا، یعنی خدا کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ۔ یعنی میں کہوں کہ میں اگر آج ہدایت پر ہوں تو اس میں خدا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میری اپنی کاوش کی وجہ سے میں نے علم حاصل کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے بھاگا دوڑا اور میں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، لہٰذا میں ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ ہدایت نہ چاہے، اگر اللہ ہدایت کا دروازہ نہ کھولے میرے لیے، تو میں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس نے اس ہدایت کو کیا کیا ہے؟ تم پر، تمہارے اختیار میں چھوڑ دیا ہے کہ تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو۔ لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے ہو مگر یہ کہ وہ جو اللہ چاہے، کا مطلب یہ ہے کہ اصل اختیار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پروردگار عالم اگر چاہے تو کوئی ایک بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ چاہے، جیسے خود قرآن مجید میں کہا کہ اگر خداوند کریم اپنا اختیار استعمال کرنا چاہے جبر والا، تو وہ ساری امت کو ہدایت یافتہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ خدا قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس کا منکر ہو، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم نے اختیار رکھنے کے باوجود ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ اختیار کا راستہ چھوڑا کہ دیکھو یہ اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے راستے کی طرف ہدایت کر دی، اب چاہے تو تم ہمارے شکر گزار بندے بنو یا ہمارا کفر کرو۔ تو یہاں پر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ بس اصل ہدایت اور اصل اختیار خداوند کریم کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بالکل اختیار کو سلب کر لیا، بلکہ اصل توفیق خداوند کریم کی جانب سے۔ اگر خداوند کریم کی لولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد، اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا اگر آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو یہ گمان نہ آنے پائے ذرہ برابر بھی کہ میں نے نہ جانے کون سی نیکی کی ہوگی کہ میں نماز شب مجھ سے قضا نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا کیا ہے؟ وسوسہ ہے، جھانسا ہے۔ وہ آپ کو ورگلاتا ہے کہ دیکھو تم نے تو بہت بہترین ہو گیا، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر وقت ہر نیکی پر اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ نیکی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ کتنی ایسی نیکیاں ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم انجام نہیں دے پاتے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے لیکن نماز شب نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کسی نے باندھا ہوا ہے آپ کو؟ نہیں باندھا ہوا ہے، اٹھے ہوئے بھی ہیں لیکن بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، فالج ہو گیا ہے؟ نہیں، دل نہیں کر رہا۔ دل نہیں کر رہا سے مراد کیا ہے؟ یہ خدا نہیں چاہتا ہے، یعنی خدا نے توفیق سلب کر لی ہے، یہ توفیق خدا آپ کو نہیں دینا چاہ رہا۔ تو لہٰذا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں،
اٹھ سکتے ہیں، کسی نے پکڑا ہوا نہیں ہے، لیکن بس نہیں پڑھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ توفیق کا سلب ہو جانا. خداوند کریم توفیق سلب کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر جناب جبرائیل کے بارے میں کیا لفظ استعمال ہوا؟ ذی قوتن. ذی قوتن. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل سے فرمایا کہ ما احسن ما اثنى علیک ربک بذی قوت عند ذی العرش مکین. اے جبرائیل، وہ حمد اور ثنا کتنی اچھی ہے کہ جو پروردگار عالم نے تیری کی ہے. خداوند کریم جناب جبرائیل کی حمد بیان کر رہا ہے، منقبت بیان کر رہا ہے. وہ منقبت کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اسی آیت کے بارے میں کہ پروردگار عالم نے تیری کیسی حمد و ثنا کی کہ تو صاحب قدرت ہے، صاحب عرش کے نزدیک مقام و مرتبہ رکھتا ہے اور تیری اطاعت کی جاتی ہے اور تو امین ہے. کہا کہ فما کانت قوتک وما کانت امانتک. اے جبرائیل، پس تیری قوت کیا ہے اور تیری امانت کیا ہے؟ تو فرمایا جناب جبرائیل نے کہ میری قدرت کا نمونہ یہ ہے کہ میں قوم لوط کے شہروں کی تباہی پر مامور ہوا. قوم لوط اور وہ 4 شہر تھے. ہر شہر میں 4 لاکھ جنگجو افراد موجود تھے. ہر شہر میں کتنے تھے؟ 4 لاکھ. 4 ملٹیپلائی بائی 4 کتنے ہوگا؟ 16. یعنی 16 لاکھ جنگجو افراد. ان کی اولادیں اس کے علاوہ تھیں، یعنی جنگجو افراد ان کی اولادیں اس کے علاوہ. میں نے ان شہروں کو اٹھا لیا اور میں انہیں آسمان کی طرف لے گیا. 4 شہروں کو جناب جبرائیل نے اٹھا لیا اور 4 شہروں کو جناب جبرائیل کہاں پہ لے گئے؟ آسمان کی طرف. یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے ان کے جانوروں کی آواز سننے لگے. یعنی کتنا اوپر اٹھا لیا کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ جو ان 4 شہروں میں جانور تھے ان کی آواز سننے لگے فرشتے. پھر انہیں زمین کی طرف لے آیا اور انہیں زیر و زبر کر دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زمین کی طرف پھینکا. 4 شہروں کو، ان 4 کو کیا کر دیا؟ زیر و زبر اور بالکل برباد کر دیا. تو یہ جناب جبرائیل کی قوت ہے، یعنی قوت کا ایک نمونہ ہے. اور دوسرا یہ کہ امانت کا نمونہ باقی رہا. میری امانت کا نمونہ تو وہ یہ کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہو اور اس میں نے معمولی سا بھی کوئی تجاوز، کوئی ہیر پھیر کی ہو، معمولی سی بھی. واو کے اوپر مثال کے طور پر واو لگانا بھول گیا ہو، یا کوئی زیر زبر کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی پروناؤنس کیا ہو. کوئی کلمہ زبر کے ساتھ ہو، میں نے اس کو زیر کے ساتھ پڑھ دیا ہو. کوئی زیر کے ساتھ ہو، میں نے اس کو پیش کے ساتھ پڑھ دیا ہو. ذرہ برابر بھی میں نے اس نے کوئی کمی نہیں کی. تو یہ جناب جبرائیل جن کے متعلق خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ذی قوتن. روایت کہتی ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی تو اگلے دن امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا. کہا کہ ایھا الناس فی ہذہ اللیلہ قتل یوشع بن نون. جس رات میں میرے بابا کی شہادت واقع ہوئی ہے، اسی رات میں یعنی اسی ڈیٹ میں جناب یوشع بن نون کو قتل کیا گیا تھا. یوشع بن نون کون ہے؟ کون ہے؟ نہیں معلوم. حضرت موسیٰ کے وصی ہیں. حضرت موسیٰ کے وصی. تو جس طریقے سے مولا کائنات کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اسی طریقے سے یوشع بن نون کو بھی اسی رات میں قتل کیا گیا. وفی هذه الليلہ مات ابی امیر المؤمنین. اسی رات میں میرے والد امیر المؤمنین وفات پائے. واللہ ما یسبق ابی احد کان قبلہ من الاوصیاء الی الجنہ. خدا کی قسم کوئی ایک بھی اوصیاء میں سے میرے باپ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ. میرے والد گرامی سے پہلے اوصیاء میں سے، اوصیاء کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اوصیاء میں سے جتنے بھی اوصیاء ہیں وہ میرے والد سے پہلے جنت میں نہیں جائیں گے. ولا یکون بعدہ. اور جو بھی مالا کائنات کے بعد اوصیاء آئیں گے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ائمہ اطہار، یعنی امام حسن مجتبیٰ سے لے کر آخر الزمان تک، ان میں سے بھی کوئی بھی میرے والد سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لَيُبْعِثُهُ فِي السِّرْيَةِ فَيُقَاتِلُ جِبْرَائِیل عَنْ يَمِینِهِ وَمِکائیل عَنْ یَسَارِهِ. اور اللہ کے رسول میرے بابا کو بھیجتے تھے جنگ پر، اور میرے بابا کی جنگ کا حال کیا تھا کہ جبرائیل دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب میرے والد کے ہم رکاب جنگ لڑتے تھے. یہ روایت میں نے کیوں سنائی آپ کو؟ جناب جبرائیل کون ہے؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے ذی قوتن. ذی قوتن، صاحب قدرت. وہ صاحب قدرت
علی کے بائیں ہاتھ پہ جنگ لڑتا ہے. دوسرا صاحب قدرت جناب میکائیل جو مولا کائنات کے بائیں ہاتھ میں جنگ لڑتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ وہ جبرائیل کی جن کی قوت کی حمد اور ثنا پروردگار عالم کر رہا ہے، وہ جبرائیل جو مولا کائنات کے بائیں جانب جنگ لڑتے ہیں اور میکائیل مولا کائنات کے بائیں جانب جنگ لڑتے ہیں، تو خود مولا کائنات کی قدرت کا اندازہ کیا ہوگا. کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی خواہ مخواہ مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ خیبر کا در اکھاڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، جبکہ ان روایتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات، جیسے خود مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو میں نے در اکھاڑا ہے یہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بل بقوت رحمانیہ، بلکہ اپنی رحمانی قوت سے میں نے اس دروازے کو اکھاڑا ہے. تو جو نقشہ ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے مولا کائنات کا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھاری بھرکم، مثال کے طور پر پہلوان تھے مولا کائنات، سادہ سے آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود اس قدر خدا کی ذات پر توکل تھا کہ جب جنگ میں جاتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو خوف نہیں ہے جنگ میں آپ چلے جاتے ہیں؟ کہا خوف کس بات کا، اگر خدا نے میری موت لکھی ہوئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر خدا نے میرا جینا لکھا ہوا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، تو خوف کس بات کا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.